اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات پڑھ محمد وآل محمد پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اسے ہمیں ذکر سیدہ کی بزم مقدس میں شریک ہونے کی اجازت دے کر حق سیدہ کا اقرار کرنے والوں میں شمار کیا ہے اور انکار کرنے والوں سے دور رکھا ہوا ہے چونکہ بات ہے حق کی تو حق زہرا کی بات یقیناً اس وقت سے کی جائے گی کہ جب سے خود حق ہے کوئی فلسفہ کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جس میں کوئی فلسفہ ہو یا اس میں کوئی منطق ہو اس وقت منطق بھی یہی ہے اور فلسفہ بھی یہی ہے کہ جتنی وہاں سے گستاخی بڑھتی جائے اتنے یہاں سے فضائل کا ہجرہ ہوتا چلا جواب صرف یہ ہے کہ بتایا جائے کہ تم جنہیں کاش کے جملہ پہنچ جائے اشاروں میں بات ہے کہ بتایا جائے کہ تم جنہیں اپنے جیسا سمجھ رہے ہو بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی وہ ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی یہ ہو تو ہمیں 1400 برس کے بعد اب حق زہرا اور منقبت زہرا مقام زہرا سمجھانے کے لیے کسی صحیح کتاب کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جہاں قرآن جیسی صحیح ترین کتاب مدح زہرا میں مسلسل ذوفشانی کر رہی ہو تو وہاں ہمیں بخارا اور سمرقند کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے
اب کوئی لکھے کہ حق زہرا کے ساتھ ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے اللہ پر یا رسول پر یا زہرا پر. جس نے لکھ دیا کہ حق زہرا کے ساتھ ہے اور زہرا حق کے ساتھ ہیں، میں نے کہا کہ اس نے کوئی احسان نہیں کیا کسی پر، اس نے خود اپنے شجرے پر اپنے نسب پر احسان کیا ہے کہ بتا دیا ہے کہ میں جس کے نام سے منسوب ہوں اسی کا ہوں. توجہ فرما. اس لیے میں نے کہا کہ کوئی دقیق موضوع نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں، صرف مدح زہرا، صرف مدح زہرا، صرف حق زہرا کی بات. تو ہم تو مسلسل حق زہرا کی بات فدق کے اس دربار سے کر رہے ہیں کہ جہاں جتنے سادات بیٹھے ہیں وہ صلب علی میں موجود تھے. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. ہم تو 1400 برس پہلے سے، ہم تو اس وقت سے حق زہرا کو حق کہہ رہے ہیں کہ جب ہم صلب علی میں موجود تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ حق کس کے ساتھ ہے. تو اب صلب علی میں موجود تھے تو کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی علی جس جسم میں دکھائی دے رہے تھے، جس بدن میں دکھائی دے رہے تھے، تو وہاں سے بات ہو رہی ہے کہ وہاں صلب علی میں سادات کی نسل موجود ہے اور جو علی دیکھ رہے ہیں وہ سب صلب میں رہنے والے دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا قصہ، بات آل محمد کی تو عرش تک ہے، آل محمد تو قاب قوسین کی ہستیاں ہیں. ابھی تم ہم تک ہی نہ پہنچ پائے کہ ہم کب سے ہیں. سلامت رہیں. ابھی تک تو تم ذریت زہرا تک نہ پہنچ پائے کہ ہم کب سے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہم کو تو پہچانو، پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارا حق کھانے والے کون تھے. بات تو یقیناً اشاروں میں ہو رہی ہے اور عقل مند را اشارہ کافی، اس کے عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ صرف مدح کی بات ہوگی، صرف یعنی یہ بحث بھی نہیں کہ حدوث و قدم کیا ہے، یہ قدیم ہے تو کب سے ہیں، کوئی حادث ہے تو کب سے ہے، یہ بحث بھی نہیں. بات یہ ہے کہ صرف مدح، صرف منقبت، صرف فضائل، صرف ان کے اختیارات، صرف ان کا اقتدار، صرف ان کے اشارے، صرف ان کے معجزات، صرف ان کی آیات، صرف ان کا لہجہ، صرف ان کا اخلاق، صرف ان کا حمائل، صرف ان کے شمائل، صرف ان کی سیرت، صرف ان کا کردار. اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جملہ میرے معزز سامعین تک پہنچ جائے گا اور بڑے صراحت کے ساتھ پہنچے گا کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہاں روشنی ہو رہی ہے اور چاروں طرف روشنی ہو رہی ہے اور نور سے پورا یہ ماحول جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں اندھیرا نہیں ہے. سلامت رہیں آپ. تو اب کبھی کبھی صرف حق کا نام لے دینا ہی کافی ہوتا ہے، حق کو پہچنوا دینا ہی کافی ہوتا ہے، نور کو پہچنوا دینا ہی کافی ہوتا ہے، نور کا اعلان کر دینا ہی کافی ہوتا ہے. اس لیے کہ جب حق کہہ دیا، جب نور کہہ دیا، جب سویرا کہہ دیا، جب صبح کہہ دیا، جب فجر کہہ دیا، تو اب یہ بات 1400 برس سے کہہ رہے اور عالم اسلام آج بھی اسے اپنے لوح قلب پر محفوظ رکھے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ صبح نام ہے زہرا کا، فجر نام ہے زہرا کا، نور نام ہے زہرا کا، حق نام ہے زہرا کا، سچ نام ہے زہرا کا، صدق نام ہے زہرا کا. تو جب حق، فجر، صبح، صدق، حق نام ہے زہرا کا، تو اب جو زہرا کے مقابل آ جائے وہ اندھیرا ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے. اب ہمیں مدح زہرا اور فضیلت زہرا پڑھنے اور سننے سے فرصت ہی نہیں ملتی. ہمیں نہیں پتا کون آیا مقابل زہرا کے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو مدح زہرا پڑھنے اور سننے سے فرصت ہی نہیں ہے. ہم ابھی نور کے ماحول سے ہی نہیں نکلے. سلامت رہیں آپ.
ابھی ہم حق اور سچ کے ماحول سے ہی نہیں نکلے کہ ہم جانیں کہ باطل کہاں پر ہے، جھوٹ کہاں پر ہے، اندھیرا کہاں پر ہے۔ ابھی تو ہم بلند قامت لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کا قد قاب قوسین سے مل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون اسفل السافلین میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہیں جو پست قد ہیں، کون ہیں جو اسفل السافلین میں رہ رہے ہیں۔ جن کے لیے کہہ دیا اللہ نے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے کوئی انسان ہے کہ جسے احسن تقویم پر خلق کیا ہے، پھر فوراً کہہ دیا ثم رددناہ اسفل السافلین، وہ انسان الگ ہے جو احسن تقویم پر ہے، اسفل السافلین والا الگ ہے۔ جملہ کاش کے پہنچ جائے، احسن تقویم والا بھی انسان ہے، اسفل السافلین والا بھی انسان ہے۔ وہ انسان الگ ہے جو احسن تقویم پر ہے، وہ انسان الگ ہے جو اسفل السافلین میں ہے۔ تو ہم تو احسن تقویم کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ اسفل السافلین میں کون ہے؟ آپ بتا دیجئے کہ کون ہے جو زمین کی تہوں میں ابھی تک چھپا بیٹھا۔ توجہ ہے، بات شروع ہو رہی ہے۔ یہ بات حق زہرا کی کوئی آج سے نہیں ہے۔ جملے دوں اگر آپ کی اجازت ہو، جب نام آ جائے حق زہرا تو دیکھیے حق زہرا یعنی حق اور زہرا بالکل ملا ہوا لکھا، حق اور زہرا بالکل ملا ہوا لکھا ہے، یعنی نہ حق زہرا سے جدا ہے نہ زہرا حق سے جدا ہے۔ کاش کہ جملہ پہنچ جائے جو دینے جا رہا ہوں، نہ حق زہرا سے جدا ہے نہ زہرا حق سے جدا ہے۔ میں سامنے کی ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اور حدیث کا پہلا لفظ پڑھوں گا اور آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی کہ میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اور یہاں سے بات آغاز ہو رہی ہے کہ حق اور زہرا، یہ بات 14 برس سے لکھی ہوئی ہے کہ بلا فصل ہے حق اور زہرا، بالکل ملا ہوا لکھا ہے حق اور زہرا، حق اور زہرا یعنی حق زہرا کے ساتھ، زہرا حق کے ساتھ۔ حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں اور یہ حدیث پیغمبر کی حدیث ہے، اور پیغمبر نے، میں اکثر کہتا ہوں، کہیں چھپ کے نہیں کہی تھی، کہیں غار میں بیٹھ کر نہیں کہی تھی، کہیں کسی خلوت قدے میں نہیں کہی تھی، کہیں کسی حجرے میں بیٹھ کر نہیں کہی تھی، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر اس وقت جب اترے ہیں اور کچھ لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زہرا کا رشتہ، زہرا کا رشتہ، زہرا کا رشتہ، ایسے میں سب کو مخاطب کر کے کہا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ لولا علی جو لما لفاطمہ کفر علا، سلامت رہے آپ، علا وجہ الارض آدمہ ومن دونہ، کیا تم نے نہیں سنا کہ مجھ سے اللہ نے کہا ہے، مجھ سے پیغمبر کہہ رہے ہیں، مجھ سے اللہ نے کہا ہے علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ آپ نے بڑی آسانی سے سنا جملہ، بچپن سے آپ سن رہے ہیں۔ بڑا مشہور جملہ، بڑی مشہور حدیث، اور لفظ ہے کف، یعنی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا، فاطمہ کے جیسا نہیں تھا، فاطمہ کے لیے کوئی موضوع نہیں تھا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا، فاطمہ کے فضائل میں کوئی برابر نہیں تھا، فاطمہ کی منقبتوں میں کوئی برابر نہیں تھا۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ یہیں سے بات آگے بڑھ رہی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ رسول۔ کس کے کہنے سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے کہنے سے۔ اللہ لازمان ہے۔ پہلا جملہ یاد رکھیں، وہ میرا اپنا جملہ نہیں تھا، میرے معصوم امام کی حدیث ہے کہ نحنو مع اللہ حالات فیہا نحنو ہوا بہوا نحنو ومع ذالک نحنو بہوا ہوا۔ مشہور حدیث ہے، بچپن سے سن رہے ہیں، کوئی میں نے نئی بات آپ کے حوالے نہیں کی ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان حالات کچھ ایسے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ہے اور ہم ہیں۔ بات یاد ہے نا آپ کو؟ ہمارے اور اس کے درمیان حالات ایسے ہیں کہ کبھی وہ ہم اور ہم وہ۔ تو پوچھنا یہ ہے، یہ حالات کب سے ہیں؟ جتنے سلامت ہے۔ یہ حالات کب سے ہیں؟ اور میں نے ابھی کہا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے علم پسند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یہ حالات کب سے ہیں؟ یہ حالات کب سے ہیں؟ ابھی ایک جملہ پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ لازمان ہے،
کہہ چکا ہوں میں جو میں نے کہنا تھا. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. وہ لازمان ہے, اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے. جب یہ کہہ دیں کہ ہمارے اور اس کے حالات, تو اس کا مطلب ہے کہ حالات ان کے دنیا میں آنے کے بعد سے طے نہیں ہوں گے, جب سے طے ہوں گے, جب سے وہ ہے. توجہ ہے نا. تو اب اسی اللہ نے جو لازمان ہے, اس نے اپنے پیغمبر کی زبان سے حدیث کہلوا دی کہ اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو پورے اس روئے عرش پر فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا, نہیں تھا. زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا. یعنی اگر زہرا صدیقہ ہیں تو کوئی صدیق نہ ہوتا. توجہ ہے نا. یعنی جتنے فضائل زہرا کے ہیں مساوی ہیں علی ان فضائل میں. ٹھیک ہے, مساوی ہے علی ان فضائل میں. اگر زہرا صدیقہ ہیں تو اب صدیق ہونا چاہیے, تو اللہ نے علی کو صدیق بنا کر بھیجا. زہرا نور ہیں تو علی نور ہے, تو ضروری تھا کہ علی بھی نور بنا کے بھیجے جائیں. ٹھیک ہے. اب میں کیسے عرض کروں, کاش کے جملہ پہنچ جائے, اور مجھے یہ کہنا نہیں تھا لیکن ذہن میں آیا ہے تو آپ کے حصے کا. دیکھیے علی کا لقب ہے وجہ اللہ. علی کا چہرہ منسوب ہے اللہ کے چہرے سے. یعنی وجہ علی آپ نے کہیں نہیں سنا. وجہ علی کا چہرہ نہیں, اللہ کا چہرہ. یعنی نسبت ہے علی کی اللہ سے, اللہ کے چہرے سے. تو اب علی کا مرتبہ بڑھا جب علی کے چہرے کو نسبت مل گئی اللہ کے چہرے سے. یہاں مرتبہ بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں مرتبہ بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرتبہ خود اتنا بلند ہے کہ پیغمبر نے کہا تمہیں پتہ ہے میری بیٹی کا نام زہرا کیوں ہے؟ کہا بتائیے کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ صبح کے وقت زہرا کا چہرہ علی کے لیے زرد روشنی دیتا ہے, دل کے وقت سورج کی طرح چمکتا ہے علی کے لیے, اور مغرب کے وقت زہرا کا چہرہ علی کے لیے چاند کی طرح روشنی دیتا ہے. تو اب علی تو ہے وجہ اللہ, زہرا خود وجہ زہرا ہے. سلامت رہے جیسے آپ نے سنا. میری توقع سے بڑھ کے آپ نے جملہ وصول کیا. یہاں تو زہرا کا چہرہ خود اتنا بلند ہے کہ جہاں وجہ اللہ کے لیے وجہ زہرا چمک رہا. اب پیغمبر ارشاد فرماتے علی نہ ہوتے. میں نے کہا نا کہ میں چاہتا تو نوالوں کتنے موضوعات رکھتا. میں نے کورنگی میں خمسہ سہ روزہ مجالس سے خطاب کیا تو وہاں توحید موضوع تھا اور توحید کے حوالے سے. لیکن اب چونکہ چاہتا ہوں کہ بس مدح زہرا ہو جائے. موضوعات کا انبار ہے, جیسے چاہیں آپ موضوعات دیتے چلے جائیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ذاکرین پڑھتے چلے جائیں گے. اپنی بات تو نہیں کرتا, میں بڑا کامل انسان ہوں, لیکن موضوعات کا تو انبار ہے. لیکن بس تقریر کے پہلے جملے سے اور آخری جملے تک بس زہرا ہو جائے, تاکہ یہاں پر بھی زہرا مساوی ہو جائے کہ جب کوئی جملہ دیا جاتا ہے تو کبھی حیدر ہوتا ہے, آج زہرا ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا. کہاں سے میں نے بات موڑی ہے کہ حق اور زہرا. جب بات آ رہی ہے حق زہرا کی تو لکھنے میں بھی ساتھ ہے, مکتوبی صورت میں بھی حق اور زہرا. یعنی بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, بیچ میں کوئی برزخ نہیں ہے کہ جو ان دونوں کو ملنے نہ دے. یعنی بیچ میں بلا فصل حق زہرا کے ساتھ اور زہرا حق کے ساتھ ملا ہوا, یعنی مکتوبی شکل میں بھی. اور اب ہم چل رہے ہیں اس روحانی شکل کی طرف, اس روحانی پرواز کی طرف, اس عرفانی پرواز کی طرف, جہاں میں لے کے آپ کو جانا چاہتا ہوں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا. تو چاہے تو زہرا کو پہچانو, چاہو تو علی کو پہچانو. زہرا کے ذریعے علی کو پہچانو اور علی کے ذریعے زہرا کو پہچانو. بات ہے نا کہ دونوں مساوی ہیں, دونوں میں مساوات ہے, دونوں ایک دوسرے کے ہمسر ہیں. چاہو تو زہرا کے ذریعے علی کو پہچانو, چاہو تو علی کے ذریعے زہرا کو پہچانا جائے. اب میں ایک حدیث علی کے حوالے سے آپ کے حوالے کرتا ہوں, حالانکہ یہ حدیث بھی شان زہرا ہی میں ہے.
کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا. اگر یہ حدیث علی کو سامنے رکھ کے پیش کی جائے تو فضیلت علی میں ہے، اور زہرا کو سامنے رکھ کے پیش کی جائے تو فضیلت زہرا میں ہے. مساوی ہو گئے نا. علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا پورے روئے عرض پر، چاہے وہ آدم ہی کیوں نہ ہو. پیغمبر کی حدیث ہے، چاہے وہ آدم ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہہ دیا کہ آدم ابو البشر ہے. جب ابو البشر، جب تمہارا باپ زہرا کا ہمسر نہیں ہو سکتا، کہہ دیا نا ابو البشر ہے حضرت آدم، ابو البشر. تو کہا کہ بھائی کوئی ہمسر نہیں ہے، تو مساوی ہیں دونوں، زہرا و علی مساوی ہیں. اور میں نے کہا حق اور زہرا ساتھ ساتھ ہیں. تو میں نے کہا کہ جب حق اور زہرا ساتھ ساتھ ہیں تو فوراً حدیث کہ علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا. پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حدیث ہے اسی رسول کی. اور اتنا ذہین مجمع یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہے کہ یقیناً آپ اشارے ہی سے پہنچ جائیں گے کہ میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. اور حدیث بڑی مشہور ہے، اور جب میں کہہ دوں متفق علیہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی 6 کتابوں میں، یہاں کی 4 کتابوں میں، 10 کی 10 کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سوائے ایک چھوڑ کے. اب جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں سوائے ایک کے چھوڑ کے باقی 5 نے وہاں لکھا ہے، 4 نے یہاں لکھا ہے. 5 اور 4 مل کے پھر 9 ہو گئے. ٹھیک ہے. تو حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اس حدیث کو بڑے اجلہ اصحاب کرام نے کوٹ کیا، بڑے طویل القامت اصحاب کرام نے، بڑے بلند قامت اصحاب کرام نے اس کو کوٹ کیا ہے اور لکھا ہوا ہے. اور بڑے مستند حوالوں سے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور بڑی مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو سوال میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ صرف ایک سوال میں ہی اس حدیث کا محیط پھیلا ہوا ہے. صرف ایک سوال، اس حدیث کا محیط جو ہے وہ لامحدود ہو جاتا ہے. یعنی صرف اس حدیث کے حوالے سے ایک سوال ہی کر دیا جائے تو لوگ حیران ہو جائیں گے. یعنی ایک سوال ہی میں فضائل کے انبار سامنے آ جاتے ہیں. وہ سوال کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کب سے ساتھ ہے؟ سلامت رہے. پچھلے ساتھ میں نے جملہ کہا تھا کب سے ساتھ ہے؟ حق اور علی کب سے ساتھ ہے؟ سوال ہمارا عالم اسلام سے ہے کہ صرف حدیث پڑھ کر نہ رہ جایا کرو جیسے قرآن پڑھ کے رہ جاتے ہو. صرف حدیث پڑھ کر نہ رہ جائے کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث پر غور ہونا چاہیے. اور پیغمبر کی حدیث کو سمجھنے کے معیارات بھی وہی ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے معیارات ہیں. اس لیے کہ دونوں ایک ہی زبان سے ادا ہوئے ہیں. دونوں ایک ہی زبان سے ادا ہوئے ہیں. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. کب سے ساتھ ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ کب سے ساتھ ہے. تو کوئی کٹ ملا، کوئی کج بحث، کوئی کم نظر، کوئی محدود الظرف، کوئی کم علم یہ کہہ سکتا ہے میرے پاس جواب ہے. ہم کہیں گے کیا جواب ہے؟ کہے گا کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. آپ نے پوچھا کب سے ساتھ ہے تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں 13 رجب سے ساتھ ہے. وہ بڑا اسے تیر مارا کہ بھائی ہم تو علی کو جس وقت دنیا میں آئے اس وقت سے حق کے ساتھ سمجھ رہے. ہم تو دیکھیے ہم کہاں سے علی کو دیکھیں کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل سے حق اور علی ساتھ ساتھ. ہم کہیں گے آپ پہنچے ہی نہیں وہاں تک جہاں ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ 13 رجب سے علی اور حق 13 رجب سے اس وقت ساتھ ہوتے کہ جب حدیث میں لفظ علی پہلے ہوتا اور حق بعد میں ہوتا. سلامت رہے. میں نوجوان دوستوں کا شکر گزار ہوں. اس وقت سے ہم تسلیم کرتے کہ حق اور علی ساتھ ساتھ ہیں. 13 رجب سے ساتھ ساتھ ہیں کہ اگر حدیث میں لفظ علی پہلے ہوتا اور لفظ حق بعد میں ہوتا. پیغمبر کہتے ہیں العلی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں آپ کا جواب کہ چلیے آپ نے بڑا تیر مارا ہے اور آپ نے علی کی فضیلت بڑے اونچائی پہ جا کے بڑے بلندی پہ جا کے بیان فرمائی ہے کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل سے جب علی کعبے میں آئے تو حق اور علی ساتھ ساتھ ہیں. میں کہوں گا نہیں، بات یہ ہے کہ لفظ حق پہلے ہے اور علی بعد میں ہے.
تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ علی کب سے ہے، لے کے آ رہا ہوں میں، اب یہ دیکھا جائے گا کہ حق کب سے ہے۔ بہت آسانی سنا آپ نے جملہ۔ اب یہ نہ دیکھو کہ علی کب سے ہے، اب صرف یہ سوال تلاش کرو کہ حق کب سے ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ حق کب سے ہے تو ماننا پڑے گا جب سے حق ہے تب سے علی ہے۔ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ جملہ۔ بھائی آپ نے کہا کہ 13 رجب سن 20 عام الفیل سے علی اور حق ساتھ ساتھ ہے، میں کہوں گا اس وقت کہ علی پہلے ہو حدیث میں اور حق بعد میں، لیکن پیغمبر نے لفظ حق پہلے استعمال کیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حق کب سے ہے۔ حق کب سے ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دنیا میں حق اس وقت سے ہے کہ جب پیغمبر کوہ ابو قبیس میں بلند ہو گئے اور کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی نگاہ میں حق اس وقت سے ہوگا کہ جب پیغمبر کفار مکہ کے معاشرے میں، اس شہر کفار میں ایک پہاڑ پہ بلند ہو کے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے کہا اس وقت سے ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعض چیزیں قرآن کی آیت سے ثابت کی جاتی ہیں۔ اب آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے ہم پہلے تو یہ پوچھیں کہ حق کیا ہے۔ سلامت رہے حق کیا ہے؟ بس میرے پاس وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ حق کیا ہے اور حق کی فہرست کیا ہے۔ کسی منزل میں پوری فہرست گنوا چکا ہو اور یوٹیوب پر پوری تقریریں موجود ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان تمام منازل سے بلند ہوتے ہوتے کہ جہاں میں نے کہا کہ جب تلقین پڑھائی جاتی ہے تو حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے، حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے، کیا کیا حق ہے۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، سوال منکر نکیر کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، یہ سب حق ہے۔ تو اب یہاں سے لے کے آسمان تک سب کا سب حق ہے، یعنی اس میں لوح بھی حق ہے، کرسی بھی حق ہے، عرش بھی حق ہے، اور قلم بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہیں، اوصیاء بھی حق ہیں، رسول بھی حق ہیں، فرشتے بھی حق ہیں، ملائکہ بھی حق ہیں، جنتیں بھی حق ہیں، جہنم بھی حق ہے، سب کچھ حق ہے، سب حق ہے، سب حق ہے۔ لیکن بات یہاں رک نہیں رہی ہے، بات یہ ہے کہ رسول بھی حق ہے۔ چپ ہو گیا آپ۔ ان الرسول حق، قرآن کی آیت ہے کہ رسول حق ہے۔ اب بات تلقین سے نہیں ہو رہی ہے، اب بات قرآن کی آیتوں سے ہو رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الرسول حق، رسول بھی حق ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ رسول حق ہے، تو جب رسول آمنہ کی گود میں آئے تب سے حق ہے۔ کہہ دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے آمنہ سلام اللہ علیہ کی آغوش میں آئے، آغوش عصمت میں آئے، آغوش تقدس مآب میں آئے، تب سے حق ہے، رسول حق ہے، مان لیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم اگر بات یہاں رک جاتی تو ہم تسلیم کر لیتے، لیکن سورہ مومنون میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، خدا کے لیے جملہ سمجھیے گا، اس لیے کہ بڑی آسان آیت، بہت مختصر آیت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور جملہ آج تک پہنچ جائے گا کہ ہم اس وقت تسلیم کر لیتے کہ یہیں پہ حق رک رہا ہے، کہ جہاں پہ رسول کا تذکرہ آ رہا ہے کہ واقعاً یہیں پہ حق رک جاتا، یہیں پہ آیت رک جاتی، لیکن اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ بھی حق ہے۔ میں کس منزل سے اور کس راستوں سے آپ کو منزل پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، اللہ بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے۔ اب سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب آنا کانی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب تو صرف یہ جواب دیا جائے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ حق ہے، تو اب یہ بتاؤ اللہ کب سے ہے؟ اب یہ بتاؤ اللہ کب سے ہے؟ تو کسی ملا میں یہ قوت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کی تاریخ پیدائش بتا سکے۔ کسی ملا میں یہ جرأت نہیں کہ اللہ کی تاریخ پیدائش بتا سکے، اس لیے کہ اللہ کو فارسی میں خدا کہتے ہیں، فارسی میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا نام ہے، گاڈ کہہ رہا ہے، کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، فارسی میں خدا کہہ رہا ہے، اور یہ خدا لفظ خدا سے چڑ پتہ نہیں کیوں رہا ہے، صرف اس لیے کہ فارسی زبان وہ سمجھ رہے ہیں کوئی شیعہ خدا ہے۔ عجیب بات، یعنی میں پاکستانی معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ان ملاؤں کی فکر کو تو، کم از کم ان ملاؤں کی فکر پہ تو بند باندھو، کم از کم ان کی فکر کو تو تعلیم یافتہ کرو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی فکر کو عالم بناؤ، پہلے تعلیم تو حاصل کرو، علم تو اللہ دیتا ہے، پہلے ان کی فکر کو تعلیم یافتہ بناؤ کہ بھائی خدا، لفظ خدا سے چھڑے، خدا حافظ نہ کہو، اللہ حافظ کہو، اللہ حافظ کہو، تو بھائی یہ خدا جو ہے وہ اللہ نہیں،
اور اللہ جو خدا نہیں. حالانکہ لفظ خدا میں اتنی بڑی صفت الوہیت موجود ہے کہ صرف اگر اس صفت پر ہی غور کیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لفظ خدا جو ہے وہ خود آیت سے خود آیت اس سے خدا ہو گیا. خود آیت کا مطلب ہے جسے کسی نے خلق نہیں کیا، جو خود ہی ہے. کتنی بڑی صفت الوہیت. توجہ فرمانے. تو اب ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے. اللہ حق ہے. تو اب میں نے کہا سارے سوال برطرف. تو ایک سوال، اللہ کب سے ہے؟ تو میں نے کیا کہا کہ کسی ملا میں یہ جرات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اللہ کی تاریخ پیدائش یہ ہے اور جب سے اللہ نعوذ باللہ پیدا ہوا اس وقت سے ہے. نہیں، اللہ خدا ہے. خدا یعنی خدایت. کب سے ہے وہی جانتا ہے. اب جب سے وہ ہے تب سے وہ حق ہے. ختمی ہو گئی بات. اور جب سے حق ہے تب سے حق علی کے ساتھ ہے. اور جب سے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اس وقت سے علی زہرا کا کفر ہے. سلامت رہے ہیں. پہنچ گئی بات. دیکھئے یہی حق ہے ذکر زہرا سننے کا، جیسے آپ بیٹھے سن رہے ہیں. میں نے کہا نا وہاں سے گستاخیاں ہوتی جائیں، یہاں سے فضائل پڑھتے چلے جائیں، یہاں سے بتاتے جائیں کہ وہ کون ہے اور یہ کون ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. تو اب جب سے علی تب سے حق و علی ساتھ ساتھ، اور جب سے حق و علی ساتھ ساتھ تب سے کفر زہرا. بڑی آسانی سے کہہ دوں، آرام سے ایک جملہ کہہ دوں کہ جب سے حق اور علی ساتھ ساتھ، جب سے حق تب سے علی. ٹھیک ہے. اور حق اللہ لازمان ہے. پہلا جملہ یاد ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان. اب سمجھے آپ؟ یہیں سے بات آگے بڑھے گی اور یہ جملہ بار بار کام آئے گا. اللہ لازمان ہے. اللہ لازمان ہے اور وہ لازمان حق ہے. حق پر نہیں، حق ہے. حق پر تو ہم بھی ہیں. اگر اللہ بھی حق پر ہے اور ہم بھی حق پر ہیں تو آج تک تو ملا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسا. جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے. بعض باتیں کہیں نہیں جاتی، سمجھنے کی ہوتی ہے. تو فرما رہے ہیں تو حق پر ہونا الگ ہے، حق ہونا الگ ہے. تو اللہ خود حق ہے، جو ہے جیسا ہے حق ہے. اور لازمان کب سے ہے یہ وہی جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جنہیں وہ بتا دے. جنہیں وہ بتا دے. اب یہ بھی ایک جملہ ذہن میں اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں. کتاب ہے الخصائص السیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے. حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا لیکن بات اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی حساس ہے کہ حوالہ دیا. مرتضی خرم شہری. خرم شہر کہاں پر ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ مرتضی خرم شہری کی کتاب خصائص السیدہ فاطمہ الزہرا. اس میں جملہ ہے اور وہ جملہ میری اس پوری بات کی دلیل ہے. اس پوری بات کی دلیل ہے جملہ. میں نے ابھی کیا کہا کہ علی حق اور حق علی. اللہ حق ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. وہ لازمان کب سے ہے وہی جانتا. تو جب سے حق ہے تب سے علی حق کے ساتھ ہے اور تب سے حق علی کے ساتھ ہے. اور وہی حق جو علی کے ساتھ ہے اور وہی علی جو حق کے ساتھ ہے، وہی علی کفر زہرا ہے. اب ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ زہرا کب سے ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں جو ان کا خرم شہری کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں تو کیا عربی ہی سے پہنچ جائے گا انشاءاللہ العزیز.
میرا حسن زن یہ کہتا ہے کہ اور میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں گا تاکہ نوجوانوں تک جملہ پہنچ جائے. انہوں نے بہت اعلیٰ منزل پہ جا کر رسول کی مدح لکھی, پیغمبر کی مدح لکھی, پیغمبر کی مدح. اب ایک عالم جب لکھے تو یقیناً اس کو تسلیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. انہوں نے یقیناً بہت سے دلائل سامنے رکھتے ہوئے, بہت سی احادیث سامنے رکھتے ہوئے, فضائل آل محمد سامنے رکھتے ہوئے وہ نتیجہ خیز جملہ لکھا ہوگا جو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے لکھا لا کا مطلب نہیں, لا فرق بین الاحد والاحمد. جیتے رہے جو سمجھ گیا. لا فرق بین الاحد والاحمد. میں نے کسی منزل پر کہا تھا کہ قرآن کا ایک مزاج ہے کہ جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہے. میرے نوجوان دوست یاد رکھیں گے کہ قرآن کا ایک مزاج ہے کہ جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہے. وہی مزاج قرآن کہیں کہیں علماء میں آ جاتا کہ جہاں لا ہے وہاں اللہ ضرور ہوگا. لا فرق بین الاحد والاحمد الا. اب احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک میم کا, صرف ایک میم کا فرق ہے. اور میں سمجھاؤں گا جملے کو, لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ جملے اسے آپ سمجھ جائیں. لا فرق بین الاحد والاحمد الا میم الممکنات. کہ یہ جو احمد میں میم ہے نا یہ ممکن کا میم ہے, بس یہی فرق ہے. یہی فرق ہے احد میں اور احمد میں کہ وہ واجب ہے یہ ممکن ہے, باقی جو وہ ہے وہ یہ ہے. پوری تقریر میں نے واجب و ممکن میں پچھلے سال خمسے میں عرض کر دی ہے, محرم کے خمسے میں. وہ تقریر آپ سن لیجئے گا کہ وہ واجب ہے یہ ممکن ہے کہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے. بس ایک جملے میں عرض کر دوں جن بچوں تک نہیں جملہ پہنچائے کہ واجب و ممکن میں بہت بڑی تقریریں ہیں, بہت بڑا فلسفہ ہے. سب کو سمیٹ کر ایک جملہ آل محمد کے حوالے سے کہہ دوں کہ جب اس واجب اور ممکن کے درمیان بات آ جائے کہ اللہ اور آل محمد کہہ دیا انہوں نے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے, تو وہ واجب ہے یہ ممکن ہے. صرف فرق میم ممکن کا ہے کہ یہ ممکن ہے وہ واجب ہے. تو اب فرق ایک جملے میں عرض کر دوں کہ اب جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کا ذاتی ہے, جو ان کے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. پہنچ گئی نا بات؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی کہاں سے بات کی اور جملے کو جملے سے جوڑ رہا ہوں, پھر پلٹے واپس. حق اور علی, اللہ حق ہے اور جب سے وہ ہے تب سے حق اور علی ساتھ ساتھ ہے, اور جب سے حق اور علی ساتھ ساتھ ہے تب سے کف زہرا ہے علی. تو جیسے حق اور علی ساتھ ساتھ ہیں وہی حق اور زہرا بھی ساتھ ساتھ ہے. تو جس دربار میں یہ حدیث کہی گئی تھی کہ حق اور علی ساتھ ساتھ ہے, اسی دربار میں تو زہرا آئیں. بھائی فضائل پڑھ رہا ہوں, مصائب نہیں پڑھ رہا. اسی دربار میں زہرا آئیں اور زہرا نے اپنے وجود سے ثابت کیا کہ میں کف علی ہوں. چپ ہو گئے آپ؟ چلیے پلٹا دیتا ہوں جملہ, آپ مصائب کی طرف آگے, حالانکہ مجھے آ جانا چاہیے مصائب کی طرف, لیکن کیا کروں کہ جملے آپ کے حوالے کر کے ہی آگے بڑھوں گا اور آپ کی اجازت ہو. ٹھیک ہے, تو میرے عزیزوں کہہ دیا کہ اچھا کسی نے پیغمبر سے پوچھا تھا, کسی نے, اور وہ پوچھنے والے بڑے بلند قامت کے تھے. پہنچ گئے بات؟ بڑے بلند قامت. انہوں نے پوچھا آپ کی فضیلت کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ کہا کہ انل احمد بلا میم. ارے بھائی اتنا آسان جملہ ہے کم از کم سمجھ تو. انل احمد بلا میم, اس سے بڑا جملہ پیغمبر نے کہا وَأَنَا الْعَرَبْ بِلَا عَيْنِ. کیا مماثلت ہے, کیا مماثلت. انا الاحمد بلا میم, انا العرب بلا عین. میں احمد ہوں بغیر میم کے, میں عرب ہوں بلا عین بغیر عین کے.
تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ احمد میں سے میم ہٹ جائے تو کیا بچتا ہے، عرب میں سے عین ہٹ جائے تو کیا بچتا ہے۔ وہ رسول، ختم ہو رہی ہے بات، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کل یہیں سے تقریر آگے بڑھ جائے گی۔ وہ رسول کہ جس کے لیے عالم نے کہا کہ احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ واجب ہے اور یہ ممکن ہے۔ وہ رسول کہ جس کے لیے خود رسول نے کہا کہ میں عرب ہوں بغیر عین کے، میں احمد ہوں بغیر میم کے۔ وہی رسول بھری مسجد نبوی میں کہہ رہا تھا زہرا کو پہچانتے ہو، زہرا مجھ سے کوئی الگ نہیں ہے، میرا ہی ٹکڑا ہے۔ تو اب جیسے یہ احمد بلا میم، جب کہہ دیا بضعۃ منی، اور یہ حدیث بخارا والوں نے بھی لکھی ہے، یہ حدیث بخارا والوں نے بھی لکھی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بضعۃ منی، میرا ہی ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا ٹکڑا ہے، کون؟ میری بیٹی زہرا، میری بیٹی فاطمہ، میرا ٹکڑا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اصحاب سے۔ ہم تو موجود نہیں تھے، ہم سے تو نہیں کہا، ہم تو اس وقت نہیں تھے نوائی، اصحاب کرام موجود تھے، ہر بلند قد، ہر پستہ قد، ہر درمیانہ قد، ہر متوسط قد، سب موجود، گھاٹی پہ رہنے والے بھی، گھاٹی چھوڑنے والے بھی، سب موجود، سب موجود، اور سب شمع رسالت کے پروانے، سب دیوانے، سب مستانے، اور سب پیغمبر کی ایک ارشاد پر اپنی جان قربان کر دینے والے۔ ان سے رسول کہہ رہے تھے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا۔ تو گویا رسول کی نگاہ کچھ دیکھ رہی تھی، جب کہہ دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، میرا ٹکڑا۔ تو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب امام بخاری نے لکھا ہے، جب امام بخاری نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس پر یہ غضبناک اس پر رب غضبناک، جس سے یہ راضی اس سے اللہ راضی۔ اس طرح تین جملوں میں، باقی جملے صحیح مسلم نے لکھے ہیں، اور غضب والی حدیث صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس پر یہ غضبناک اس پر اللہ غضبناک۔ ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی۔ میں نے ابھی کہیں کسی تقریر میں ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہاں چاردہ مسجد میں جملہ کہا، اور وہ جملہ ایک بہت بڑے عالم کا جملہ عرض کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو، سمجھیے گا جملہ، اور معرفت کی انتہا پر ہے جملہ۔ انہوں نے لکھا آیت اللہ عادل العلوی، انہوں نے جملہ لکھا، جملہ پہنچ جائے کاش، کہا کہ اللہ میں اور زہرا میں، اللہ میں اور زہرا میں غضب اور رضا میں وحدت ہے۔ جیتے رہے سلامت رہے جس نے جملہ محفوظ۔ اللہ میں اور زہرا میں غضب اور رضا میں وحدت ہے۔ وحدت کا مطلب آپ جانتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مماثلت ہے، آپ تو سمجھیں بھائی کا وحدت ہے۔ اب یہیں سے تقریر کل آگے بڑھے گی، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس کی تشریح میں کل کروں گا۔ غضب و رضا میں وحدت ہے، اللہ میں اور زہرا میں۔ جملہ ذرا سے بدل دوں، اگر میری تھوڑی سی آپ مدد فرمائیں تو جملہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں نے کہا نا ابھی انہوں نے عالم نے لکھا کہ اللہ اور زہرا میں غضب و رضا میں وحدت ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عابدہ و معبود میں غضب و رضا میں وحدت ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ساجدہ و مسجود میں غضب و رضا میں وحدت ہے۔ تو کوئی لے کے آ جاؤ، کوئی ایسا لے کے آ جاؤ کہ اگر کوئی تخت پر بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی تخت پر بھی بیٹھا ہوا ہے، کیا جرت ہے کسی بھی عالم میں کہ تخت پر بیٹھے ہوئے کے لیے جملہ کہہ سکے کہ اس میں اور اس میں وحدت ہے؟ جملہ میری نگاہ میں بہت بڑا جملہ تھا، آپ کی نگاہ میں شاید چھوٹا جملہ،
یہیں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جب ان کے مدح کی بات آتی ہے، ان کی منقبت کی، ان کے فضائل کی بات آتی ہے، تو پھر ان کے فضائل پڑھتے انسان صرف اس منزل پہ آگے رک جائے کہ وہ رہے، یہ رہے، پھر نہ غلو ہوتا ہے نہ پھر کوئی افراط و تفریط ہوتی ہے کہ جب خود رسول کہہ دے کہ بسط منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس پر یہ غضبناک اس پر رب غضبناک۔ ہمارا کام 1400 برس سے، غدیر کے بعد سے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو رسول نے کہا ہے اسے دہرائیں۔ بس فیصلہ میں نے دے دیا، اور یہ جملہ بار بار آپ سب سے کہہ دیا کریں، ہمارا کام بعد غدیر صرف یہ ہے کہ جو رسول نے کہا ہے ہم اسے دہرائیں۔ ہمارا کام نتیجہ دینا نہیں ہے، ہم نتیجہ نہیں دے رہے، ہم صرف رسول کا کہا ہوا دہرا رہے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ رسول نے کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری پیغمبر نے یہ دے دی کہ بھائی پہنچاتے رہو، اس لیے کہ اللہ نے رسول سے کہا تھا بلغ، رسول ہم سے کہہ رہے ہیں بلغ، پہنچاتے رہو۔ تو اب جو کچھ رسول نے کہا ہے وہ ہم دہرا رہے ہیں، ہم نے کبھی فیصلہ نہیں دیا، نتیجہ کبھی نہیں دیا، اس لیے کہ جب بات کہہ دی جائے تو سامنے والا اگر ذہین ہے تو نتیجہ خود عکس کر لے گا۔ فلسفہ دے دیا میں نے، اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ بات اگر کہہ دی جائے اور سامنے والے میں ذہانت و ذکاوت و فطانت ہے تو وہ نتیجہ اس سے خود عکس کر لے گا۔ کہہ دیا، امام بخاری نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے کہا یہ میرا ٹکڑا ہے، جس پر یہ غضبناک اس پر رب غضبناک، ختم ہو گئی بات۔ اور انہی امام بخاری نے اس بات کو بھی لکھ دیا، میں نے کہا نا کہ دہرا رہے، نتیجہ نہیں دے رہے۔ امام بخاری نے لکھ دیا کہ وہ کس سے ناراض رہے، تو اب صرف ہم باتیں بتا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، وہ بھی صرف آپ کی یعنی خاطر کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو، نہیں تو ہمیں بخارا و سمرقند کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے کہہ دی۔ ہم تو کچھ دیوانے، کچھ اہل بیت کے پروانے، کچھ بہلول کی طرح نت سکھ سے درست، کچھ بہلول کی طرح ذہین بیٹھ جاتے ہیں کچھ اور باتیں کرتے ہیں جنتوں کی۔ ہمیں غرض ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ہم تو بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بھی وہاں سے اذن ہوتا ہے کہ اب ذکر زہرہ کیا جائے ہم ذکر زہرہ کرتے ہیں، جب وہاں سے بات آتی ہے ذکر علی کیا جائے ہم ذکر علی کرتے ہیں، جب وہاں سے بات آتی ہے شعبان آ گیا ذکر حسین کرو ہم ذکر حسین کرتے ہیں۔ نہ ہم نے 3 شعبان رکھی ہے، نہ ہم نے 21 رمضان رکھی ہے، نہ ہم نے 13 رجب رکھی ہے، نہ ہم نے 19 جمادی ثانی رکھی ہے، نہ ہم نے 15 رمضان رکھی، یہ سب اللہ ہی کا تو انتظام و انصرام ہے، وہ کہتا ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم صرف حدیثیں بیان کرتے چلے جائیں، روایتیں بیان کرتے چلے جائیں، امت نتائج عکس کرے۔ اور اگر امت میں یقیناً سچ سننے اور سمجھنے کی جرت و اہلیت و جرت ہے اور صلاحیت ہے تو پھر مردانہ وار قبول بھی کیا جائے، مردانہ وار قبول بھی کیا جائے۔ پیغمبر نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی کہ زہرہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس وقت جا رہے تھے نا مباہلے کے لیے نکلے ہیں، یہ 5 چادر میں آ گئے، اور جب نکلے جلوس برآمد ہوا ہے زہرہ کے گھر سے، یعنی زہرہ کے گھر سے جو جلوس برآمد ہوگا وہ سچوں کا ہی ہوگا۔ سچوں کا جلوس، 5 سچے، پیغمبر نے چادر میں تبرکات سجائے، چادر میں تبرکات سجائے۔ بھائی تبرک کا مطلب برکت، یہ 5 ہستیاں صاحب برکت ہے نا، تو تبرکات سج رہے ہیں، جلوس تیار ہو رہا، اور اب چونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں سے بات ہوئی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لائیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور وہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ بھائی وہ چلے ہیں اپنا لشکر تیار کرنے، پیغمبر اپنا لشکر تیار کرنے آئے ہیں۔ بات تو سب کے سامنے ہو رہی تھی نا،
تو پیغمبر نے کہا کل ملیں گے، تم اپنا لشکر لاؤ ہم اپنا لشکر لاؤ. ادھر سے وہ چلے ادھر سے پیغمبر چلے. اب سارے اصحاب اس رات میرا دل کہتا ہے خیبر کی طرح جاگ رہے ہوں گے. کہ دیکھیں کل کسے لے جاتے ہیں، کل کسے لے جاتے. پیغمبر سیدھے در زہرا پر آ گئے اور در زہرا پر آ کر یہ کہا بیٹی مجھے بیٹے چاہیے، مجھے نفس چاہیے، مجھے نساء چاہیے. تو اب پورا کا پورا لشکر زہرا کے گھر سے ہی مل گیا. پورا سچوں کا لشکر زہرا کے گھر سے مل گیا. پیغمبر کو معلوم ہے کہ مجھے بیٹے لینے کے لیے کہیں اور نہیں جانا ہوگا، نفس لینے کے لیے کہیں اور نہیں جانا ہوگا، نساء لینے کے لیے کہیں اور نہیں جانا ہوگا. 11 حجرے ہیں ایک ہی گھر میں، ایک ہی آنگن میں، ایک ہی حجرے میں مجھے پورا مباہلے کا لشکر مل جائے گا. لشکر تیار ہو گیا، باہر سب انتظار میں ہیں، باہر انتظار میں ہیں کہ سچوں کا جلوس برآمد ہونے والا. ایسے ہی ہم بھی تبرکات سجا رہے ہوتے ہیں، باہر لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ زیارتیں کب برآمد ہوں گی. جلوس برآمد ہوا، پیغمبر چلے. تو اب پیغمبر یہ کہتے ہوئے چلے، یعنی ایک مرتبہ زہرا باہر آئی ہیں یہودی کی بیٹی کی شادی میں جانے کے لیے، وہ بھی اپنے باپ اور شوہر کی اجازت سے. یہاں تو باپ اور شوہر ساتھ ہے، یہاں تو باپ اور شوہر ساتھ ہے. تو اب مباہلہ کا لشکر جا رہا ہے اور اب سیاہ نقاب میں ملبوس وہ کہ جسے حجاب اللہ کہا جاتا ہے، تو وہ برآمد ہوئی. اور پورے مباہلے کا آپ کو منظرنامہ معلوم ہے، مباہلہ پڑھنا نہیں ہے، سب آپ بچپن سے جانتے ہیں کہ رسول آگے اور ایک انگلی، ایک ہاتھ حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں اور گود میں حسین کو اٹھایا ہوا. گود میں حسین ہے نا، یہ گود میں حسین، میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں اس کو سمجھیں. گود میں ہے حسین اور حسن مصطفیٰ کی انگلی پکڑے ہوئے، پیچھے ہے زہرا اور سب سے پیچھے ہے علی. ٹھیک ہے نا کہ رسالت و امامت کے جھرمٹ میں ہے عصمت. بہت سینکڑوں جملے آپ نے سنے، مجھے یہاں رکنا نہیں ہے. تو اب جملہ بھی کہا نہیں ہے میں نے، لیکن بار بار چیزیں ذہن میں آ رہی تو عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. تو کوئی کہہ سکتا تھا، یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، ایک بہت بڑے ذاکر کا جملہ ہے، بہت قدیم ذاکر. انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی کہہ سکتا تھا کہ مثلا مباہلہ جیتے ہیں تو علی کی تلوار سے ڈر کے، تو اس لیے پیغمبر نے یہ احتیاط برتی کہ علی کو سب سے پیچھے رکھا. علی کو سب سے پیچھے رکھا کہ بھئی تلوار سے نہیں جیتنے جا رہے، گفتار سے جیتنے جا رہے ہیں، صدق گفتاری سے جیتنے جا رہے ہیں، سچ بولنے سے جیتنے جا رہے ہیں. تو علی کو سب سے پیچھے رکھا کہ کوئی کہہ دیتا کہ علی آگے آگے ڈر گئے، یہ وہی ہے صاحب ذوالفقار کہ علی سب سے پیچھے. تو اب پیغمبر کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. اب مباہلے کا فاتح بتا رہے ہیں وہ کہ مباہلے کا فاتح کون ہے. کہا بھئی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کہتے کہ ہاں بھئی یہ رسول اور یہ خاتم النبیین ہے، توریت میں بھی اس کی نشانیاں، انجیل میں بھی اس کی نشانیاں، زبور میں بھی اس کی نشانیاں. نبی کو دیکھا تو بس وہ ایک دم سرنڈر ہو گئے اور کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے. کہا یہ بھی نہیں ہے. اس لیے نبی نے حسین کو رکھا آگے. سلامت رہیں جو سمجھ گئے کہ میرا سلام. حسین آگے، یعنی نبی سے آگے بھی ہیں حسین. میں نے اس لیے کہا نا کہ آپ دیکھیں بار بار جو گود میں ہوتا ہے وہ آگے ہی ہوتا ہے اور ایک نواسے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. کہا کہ میں علی اور زہرا، یہ تو بہت بات کی بات ہے، پہلے حسن اور حسین کا تو جواب لے آؤ. پہلے زہرا کی آغوش میں کھیلے ہوئے بچوں کا تو جواب لے آؤ. تو اب جب جا رہے تھے تو کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے یہ میری بیٹی فاطمہ. اللہ اللہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے جملہ پڑھا. اور اس وقت بھی میری عجیب کیفیت ہے کہ رسول مجمع عام میں مباہلے کا جلوس جا رہا ہے تو
تو قدر کرو نوحہ خانوں کی، منقبت خانوں کی، کہ جب جلوس جا رہا ہوتا ہے تو نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، منقبتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا سچوں کا جلوس جا رہا ہے، اور منقبت پڑھنے والا کوئی اور نہیں، خود رسول ہے۔ کہ جو اس کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا یہ میری بیٹی فاطمہ، فخر ہے رسالت کو اس بات پر کہ زہرا میری بیٹی۔ بہت بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، یقیناً آپ نے محفوظ کیا۔ نبوت کو اس بات پر فخر ہے کہ زہرا میری بیٹی، اور بار بار رسول اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے برسر ممبر، برسر مسجد، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے، جا کے پڑھیے پیغمبر کی سوانح حیات، ختم ہو گئی بات، کہ پیغمبر نے اپنے گھر کے کسی نہ کسی فرد کا تعارف نہ کرایا ہو اور خطبہ ختم کر دیا ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں۔ بات کرتے ہیں تو کبھی علی کا ذکر، کبھی اپنا ذکر، کبھی حسن حسین کا ذکر، کبھی حسین کی نسل میں آنے والے 9 اماموں کا تذکرہ، اور بار بار زہرا کا تذکرہ، بار بار زہرا کا تذکرہ۔ آواز دے رہے تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے میں معاد کا تذکرہ ہوا، آخرت کا تذکرہ ہوا، تو پیغمبر نے کہا کہ نفسا نفسی، چیخ پکار مچی ہوئی ہوگی، کروڑہا اربہا کھربہا انسان صرف سر ہی سر دکھائی دے رہے ہوں گے، اور سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہوگا۔ یہ چھت پھر اونچی ہے، یہ چھت پھر اونچی ہے، سوا نیزے پر سورج، ایک انسان کا قد ایک نیزے کے برابر ہوتا ہے، اور سورج ہوگا سوا نیزے پر، یعنی سر پر صرف سورج ہوگا۔ پیغمبر کہہ رہے تھے سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی آسمان کی جگہ سورج دکھائی دے رہا ہوگا، صرف سورج، اور اس میں جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہوں گے۔ اتنی گرمی کہ پیغمبر حشر کے میدان کا منظر بیان کر رہے تھے کہ دماغ پک رہے ہوں گے، اور پیغمبر نے کہا دماغ پکنے کی آواز آ رہی ہوگی، اور لوگوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے، اور اللہ زمین کو منع کر دے گا کہ پسینہ جذب نہیں کرنا، اور پسینے کا ایک دریا بن جائے گا، اور لوگ اس میں ڈوب رہے ہوں گے، اور وہاں سے آواز آ رہی ہوگی، نفسا نفسی کی آواز، چیخ پکار مچی ہوگی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں، شوہر زوجہ کو نہیں، زوجہ شوہر کو نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایک چیخ پکار ہوگی۔ پیغمبر نے کہا اتنی چیخ ہوگی، اتنی چیخ ہوگی کہ لوگوں کے دل دہل رہے ہوں گے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو اس وقت پیغمبر نے بیان کیا ہوگا، کیا میں اور کیا میری زبان کا اثر، جب پیغمبر نے بیان کیا ہوگا تو لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے۔ میدان حشر کے میدان کا تذکرہ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ ایسے میں کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ کس کو امان ملے گی؟ کون امان سے رہے گا؟ کون مامون رہے گا؟ تو سنیں گے جملہ، پیغمبر نے کہا جو مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتا جائے گا اس پر نہ سورج کی گرمی کا اثر ہوگا نہ نفسا نفسی کا اثر ہوگا۔ ایسے میں میزان قائم ہوگا، حشر اور نشر، حساب و کتاب، عدالت اور عدالت کی مسند، اور پھر حساب و کتاب ہوگا، کسی کا دائیں ہاتھ میں کسی کا بائیں ہاتھ میں حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور جنت والے طے ہو چکے ہوں گے کہ کون ہیں، اور جہنم والے طے ہو چکے ہوں گے کہ کون ہے۔ ایسے میں پیغمبر نے کہا، آواز قدرت آئی، اے اہل محشر غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرنا۔ بس یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ دیکھیے یہی ہے حق زہرا کہ آپ اسی طرح منائیں کہ جیسے آپ پہلی محرم کو ذکر حسین سنتے ہیں۔ اس لیے کہ میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ محرم و سفر و ربیع الاول کے 68 دن آپ زہرا کو حسین کا پرسہ دینے آتے ہیں، اور اب یہ جوادی الثانی کے جو دن آ گئے آپ حسین کو زہرا کا پرسہ دے دیجئے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے، بس صرف ہائے ہائے کہتے رہیں۔ کچھ لوگوں کو یقیناً یہ کھٹکتی ہوگی بات اپنے آپ سے کہ مجھے آنسو کیوں نہیں آتے، میرے آنسو کیوں نہیں آتے، تو وہ پریشان نہ ہو، وہ صرف ہائے کہہ دیا کریں، ہائے کہیں گے آہستہ آہستہ، ہائے حسین ہائے زہرا کہیں گے تو یقیناً آپ کا قلب یا تو جنت البقیع پہنچ جائے گا، یا دمشق میں شام میں زینب کے دربار تک پہنچ جائے گا، یا پھر دل دھڑکتا ہوا حسین کی قبر تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے آنسوؤں کا انتظار نہیں کرنا ہے، صرف ہائے زہرا ہائے حسین ہائے زہرا کہتے چلے جائیں۔ میں نے جملہ پڑھا اور آپ نے یقیناً گریہ کیا، یقین مانیں کہ آئمہ آ جاتے ہیں، میرے وقت کا امام بھی یہاں موجود ہے۔ جیسے ہی میں نے جملہ کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تو ایک بار سب نے ہائے کہا نا، سب نے مل کے، تو یقین مانیں امام زمانہ اتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ میری دادی زہرا کے ذکر پر گریہ
کیا کرنے والے موجود ہیں تو دعائیں دے رہے ہوں گے. بس 2 ہی جملے سن لیجئے. پیغمبر نے کہا کہ اے اہل محشر, اللہ کی آواز آئے گی, اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو. کسی نے پوچھا کیوں آنکھیں بند کرنے؟ کہا اس لیے کہ قدرت کہے گی کہ میری کنیز خاص زہرا کی سواری آ رہی ہے. کس کے سامنے کہہ رہے تھے؟ جملہ رونے کے لیے کافی ہے. اصحاب کے سامنے کہہ رہے تھے. یہ حدیث سنانے کا کچھ مقصد تھا رسول کا کہ اے اہل محشر, وہاں محشر میں کہ جب خود سب خدا کے دربار میں موجود ہوں گے, اس وقت اللہ احترام زہرا بتا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو. تو سوچو جب محشر میں یہ احترام زہرا ہو تو کبھی زہرا اگر اپنے حجرے سے باہر آ جائے, اجرکو واللہ, سینے پہ ہاتھ مار لیں تو یقیناً تسلیت و تعزیت ہوتی چلی جائے گی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جو اب سے 4 یا 5 دن بعد ماں کا جنازہ گھر سے جاتے ہوئے دیکھنے والے. کہا اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کرو اس لیے کہ میری کنیز خاص زہرا کی سواری آ رہی ہے. ختم ہو رہی ہے بات. 2 جملے سن لیجئے. کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اس مجمع میں تو حضرت ابراہیم بھی ہوں گے؟ ابراہیم تو زہرا کے دادا ہیں, تو کیا ابراہیم کو بھی حکم ہوگا؟ ابراہیم تو محرم ہے نا, تو کیا ابراہیم کو بھی حکم ہوگا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں؟ تو رسول نے روتے ہوئے کہا ہاں ابراہیم کو بھی حکم ہوگا. کہا یہ کیسے ہو؟ اس لیے کہ ابراہیم تو محرم ہیں, دادا ہیں, اگر وہ دیکھ بھی لیں گے تو کون سی حرام بات ہو جائے گی؟ تو رسول نے روتے ہوئے کہا یہاں محرم و نا محرم کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ زہرا جس عالم میں آ رہی ہوں گی کسی سے دیکھا نہ جائے گا, کسی سے دیکھا نہ جائے گا. آخری جملے تقریر کے ماتم کرتے ہوئے سننا. تو کسی نے پوچھا کس عالم میں آ رہی ہوں گی؟ کہا نور کی ہماری پر سوار ہوں گی, 70,000 حوروں کے جلوں میں ہوں گی, اور ایک بار جب ہماری کو بٹھایا جائے گا, ہماری کا پردہ ہٹے گا. اب جو خدیجہ زہرا کا بازو تھام کر زہرا کو اتاریں گی تو اس عالم میں زہرا آئیں گی کہ ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے, رسول کے دندان مبارک, علی کا زخمی امامہ, اور خدیجہ کے ہاتھ میں محسن کی لاش. آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. خدیجہ کی آغوش میں لاش محسن, وہ محسن کہ جو سخت ہو گیا, کہ جسے مار دیا گیا, اور وہ محسن آغوش میں ہے خدیجہ کی. جیسے ہی رسول نے کہا کہ خدیجہ کی آغوش میں محسن ہوگا, کسی نے روتے ہوئے پوچھا کہ محسن خدیجہ کی آغوش میں کیوں ہوں گے, زہرا کی آغوش میں کیوں نہیں ہوں گے؟ سینے پہ ہاتھ مارنا. رسول نے روتے ہوئے کہا اس لیے کہ زہرا کی گود میں علی اصغر کا لاشا. زہرا ایک بار علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کے عرش کے پائے کی طرف آغوش کو آگے بڑھا کے کہیں گی پروردگار علی اصغر کو کس جرم میں مارا گیا؟ ارے میرے بچوں کی کیا خطا تھی, میرے حسین کی کیا